یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارت کی طرف سے غیر انسانی پابندیوں کے آج 107 روز ہو گئے۔ کشمیری عوام بھی بھارتی تسلط اور اس کے 5 اگست کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے حریت پسندوں کی 7 املاک اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ ادارے کے ایک افسر نے بتایا ہے کہ اسلام آباد، سوپور اور بانڈی پورہ میں واقع ان جائیدادوں کو پہلے عارضی طور پر ضبط کیا گیا تھا اور متحرکہ حکام کی طرف سے احکامات کی توثیق کے بعد اب ان کو باضابطہ طور پر اپنے قبضے میں لینے کے نوٹس لگائے گئے۔ دریاسنا بھارتی فوج نے آری حل پلوامہ سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ قابض فوجیوں نے ضلع پونچھ کے علاقوں سندر بنی، اخنور اور سرن کوٹ میں بھی ایسا ہی ایک ظالمانہ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ جموں کے نمائش گراؤنڈ میں پینتھرز پارٹی نے انٹرنیٹ کی مسلسل بندش کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پارٹی کے رہنماؤں نے اس موقع پر کہا ہے کہ مودی سرکار نے ایسا کر کے بھارتی آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دیں اور اہل ریاست کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا۔ کانگریس کی طلبہ ونگ سے وابستہ کارکنوں نے بھی جموں میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف اسی طرح کا ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بی جے پی نے حزب اختلاف کی شدید مخالفت کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں سڑکوں اور سرکاری محکموں کے نام یہ کہہ کر تبدیل کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جموں کشمیر عبداللہ اور مفتیوں کا نہیں ہے۔ محکمہ پانی کو اب جل شکتی، چنانی ناشری ٹنل کو شیاما پرساد مکھرجی اور شیری کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم کو سردار ولبھ بھائی پٹیل اسٹیڈیم کے نام سے پکارا جائے گا۔ کشمیری مورخ عاشق حسین کہتے ہیں کہ اس سیاسی مہم کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا اور بھارت میں اکثریتی ہندو آبادی کو جیت کا احساس دلانا ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری عوام جو گزشتہ قریباً 3.5 ماہ سے بھارتی قابض فورسز کے محاصرے میں ہیں، ہندوتوا کے پجاریوں کے مظالم کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں اور بھارت اور اقوام عالم کو یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ کشمیری عوام اپنے حق خودارادیت کے حصول پر کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما زاہد اشرف کی گفتگو۔ پچھلے 107 دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے جس طرح ہندوستان کے ظلم اور بربریت کا مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان 107 دنوں میں ریاست جموں کشمیر کے مظلوم عوام نے ہندوستان کے اس ظلم کے سامنے چٹان بن کے مقابلہ کیا ہے۔ خصوصاً ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں نے ہندوستان کے اس ظلم، اس بربریت کے خلاف جس طرح آواز بلند کی، جس طرح کے مصائب سہے ہیں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ان 107 دنوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اپنی جدوجہد حصول آزادی تک جاری رکھیں گے، چاہے اس کے لیے ان کو کسی بھی ظلم، کسی کی بربریت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہندوستان کے ذی شعور لوگوں کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرمانہ خاموشی ترک کرتے ہوئے مسئلے کشمیر کے حل اور بھارتی مظالم کو رکوانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔